بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان اسد اللہ بھٹی ایک نئے ویلاگ کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج میں فرسٹ ٹائم اپنے ویلاگ میں 2 ٹاپکس ڈال رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ دونوں ٹاپکس پہ آپ کی رائے کا مجھے انتظار رہے گا اور انشاءاللہ آپ کو دونوں ٹاپکس پسند آئے گا۔ ناظرین، پہلی ٹاپک جو ہے جو آج کل پورے پاکستان میں ہر جگہ جس پہ ڈسکس کیا جا رہا ہے وہ ہے عمران خان کا نیا بیان، جس نے اپنے آپ کو شیخ مجیب الرحمن کے کمپیئر کر دیا ہے کہ 1971 میں 71 میں جو پاکستان بدقسمتی سے ٹوٹا تھا اس میں شیخ مجیب الرحمن کا کوئی کردار نہیں تھا، لیکن جنرل یحییٰ خان اور اس کے اسٹیبلشمنٹ نے اس میں بڑا کردار ادا کیا تھا، انہوں نے بھی پاکستان کو توڑا۔ ناظرین، عام آدمی اس بیان سے حیران اور پریشان ہے، کیونکہ جب وہ حکومت میں تھے، یعنی جب عمران خان کی حکومت تھی، تو اس وقت کئی ان کے ایسے بیانات ہیں، ان کے کیبنٹ کے منسٹرز کے بیانات ہیں جنہوں نے شیخ مجیب الرحمن کو غدار قرار دیا۔ آج بھی وہ ریکارڈ میں شامل ہیں وہ بیانات ان کے اور ان کے منسٹرز کے، اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہماری فوج نے جو ہے بڑا کام اچھا کیا، انہوں نے لڑ کے اپنی جانیں دیں، اپنی جانیں گنوائیں، اور وہاں مکتی باہمی بھی تھی اور کئی فورسز تھے۔ اور آج جو یہ انہوں کا بیان آیا ہے 1-2 دن میں، اور جس پہ لوگ ہر طرح کے تبصرے کر رہے ہیں، اس نے عمران خان کی پولیٹیکل کریڈیبلٹی پہ بڑا دھچکا لگایا۔ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ اس قسم کے بیانات سے عوام راضی ہوں یا عوام اس کو ہضم کر سکیں۔ عمران خان کی اپنی ایک وقعت ہے، اپنی ایک عزت ہے، احترام ہے، لوگ اس کو دیوانہ وار پیار بھی کرتے ہیں، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر اس قسم کے بیانات وہ دیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو محب وطن پاکستانی ہیں وہ کبھی بھی ان کو سپورٹ نہیں کرے گا اور کبھی بھی ان کے پیچھے نہیں لگے گا؟ تو میری یہ گزارش ہے پی ٹی آئی والوں سے، تو وہ ذرا اس بات پہ ذرا کلیئر کریں کہ کیا مسئلہ کیا ہے، کیوں عمران خان نے یہ بیان دیا ہے۔ عمران خان کے بیان کو تقریباً 20 گھنٹے ہو گئے ہیں، لیکن اس کے بعد 8 گھنٹے گزرے تو اس کے بعد ان کے جو چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے علی گوہر خان نے بیان دیا کہ جی نہیں، وہ تو جیل میں ہے، یہ کسی کی سازش ہے، یہ بیان عمران خان کا نہیں ہے۔ ابھی آپ یہ بات خود بتائیں کہ ایک طرف تو بانی پی ٹی آئی ہے جس کا بیان ہر روز سوشل میڈیا پہ کہیں نہ کہیں سے آتا ہے اور لاکھوں میں وائرل ہو جاتا ہے، 8 گھنٹے کے بعد علی گوہر خان یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، یہ بیان عمران خان کا نہیں ہے۔ یہ ایک کھلا تضاد ہے، ان کی پارٹی کا کھلا تضاد ہے۔ وہ اس قسم کے بیانات سے، اس قسم کی باتوں سے وہ ایک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو محاذرہ بہت تیزی سے بڑھا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو عام پاکستانی ہیں ان کے دلوں میں بھی وسوسے اور شک پیدا کر رہے ہیں کہ عمران خان خدا نہ خواستہ کس طرف جا رہے ہیں، اور علی گوہر خان جو بیان دے رہا ہے کہ جی نہیں، یہ کسی اور کی سازش ہے، کسی اور نے یہ کیا ہے۔ کیا کسی کی سازش ہے یا کوئی جو اس کو سوشل میڈیا جو پی ٹی آئی کا جو آپریٹ کر رہے ہیں، کچھ ادھر ہیں، کچھ غیر ملکی بھی ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ ان کا بیان کوئی ایک ایسا آ جائے جس میں وہ فلسطین اور غازہ یا جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے ان کے بارے میں کہیں کہ جی نہیں، اسرائیل صحیح کر رہا ہے، یہ غلط کر رہا ہے، تو خدا نہ خواستہ کتنا بھونچال مچ جائے گا ملک میں۔ تو ان کو ذرا پارٹی کو چاہیے کہ وہ آپس میں مل کے رہیں۔ پارٹی میں اس قسم کے کھلا تضاد پیدا ہو رہا ہے، آپس میں لڑنا ٹھیک نہیں ہے، اور اس کا اثر جو ان کے ووٹرز ہیں ان پہ پڑے گا۔ شیخ مجیب الرحمن ایک غدار تھے، ایک انہوں نے جو 6 پوائنٹس پلان دیا تھا اس پہ پاکستان کو قبول نہیں تھا۔ یہاں اگر آپ کسی کو مورد الزام ٹھہرانا چاہتے ہیں فوجیوں کو، تو سب سے پہلے تو ان کی جو بیج بویا وہ تو ایوب خان نے بویا۔ سینئر تجزیہ کار اس کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ ایوب خان کے زمانے میں جو ایسٹ پاکستان میں ظلم ہوئے، جو وہاں پہ باتیں ہوئیں، وہاں کے عوام کو حقوق سے محروم کر دیا گیا، وہ تو ایوب خان کے زمانے سے تھے۔ تو اگر فوجیوں کو ہی آپ کو اسٹیبلشمنٹ کوئی مورد الزام لگانا ہے، لازمی ان میں کوئی سارے اچھے لوگ نہیں ہیں، گندے انڈے بھی ہوں گے، لیکن اس کا بیج تو ایوب خان نے ڈالا تھا۔ تو مجھے امید ہے کہ عمران خان اور اس کی پارٹی اس قسم کے بیانات سے ذرا پرہیز کرے گی، تاکہ ملک میں
اسٹیبلٹی ہے وہ قائم رہے، چاہے اس کا حکمران کوئی بھی ہو سکتا ہے کل عمران خان وزیر اعظم بن جائے، تو اس قسم کے بیان پھر ان کے گلے پڑ جاتے ہیں۔ ناظرین، ابھی ہم دوسری ٹاپک پہ آتے ہیں، وہ ہے ملک ریاض کی ٹاپک۔ ملک ریاض کے جو تعلقات ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، انہوں نے ہر دور میں ہر پارٹی کے ساتھ انہوں نے ساتھ دیا ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید سے لے کر آج تک جتنے بھی حکمران گزرے ہیں سب کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، لیکن کل جس طرح کے واقعات ہوئے، ان کے دفتروں پہ نیب نے چھاپے مارے اور جس طرح ان کے تذلیل کی گئی، جس طرح اس کو ڈیگریڈ کیا گیا، تو وہ کسی کے لیے بھی اچھی بات نہیں ہے۔ اور بقول ملک ریاض کے کہ جی مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں مختلف کیسز میں عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف بات کروں، اس کے لیے واحدہ معاف گواہ بن جاؤں، تو اس کی تاریخ ہے ناظرین ملک ریاض کی، ان پہ ہر حکومت نے پریشر ڈالا کہ کسی اور حکومت کے لیے آپ وعدہ معاف گواہ بن جائیں، یہ کریں وہ کریں، لیکن انہوں نے کبھی بھی یہ کام نہیں کیا۔ تو انہوں نے اس عمر میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت میری جو عمر ہے، اس عمر میں اگر میں اپنی کریڈیبلٹی ختم کروں اور وعدہ معاف گواہ بن جاؤں تو لوگ تو میرے بچوں کو ہمیں جینے نہیں دیں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ موجودہ گورنمنٹ بھی اپنے آپ کے اچھے نمونے سوچے، پاؤں سنبھالے اور بچپانہ حرکت سے ذرا محفوظ رکھے اپنے آپ کو۔ یہ چیزیں کسی کے کام نہیں آئیں گے۔ آج آپ پاور میں ہیں، کل آپ اپوزیشن میں بھی ہوں گے، تو ہو سکتا ہے کہ 4 لوگ اور آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ تو ملک ریاض کے ساتھ لاکھ اختلافات لوگوں کے ہو سکتے ہیں، ان کی اپنی جو ہے وہ چیزیں جو ہے کمانے کی، اس پہ بات کی جا سکتی ہے، لیکن اس طرح کے اونچے ہتھ کنڈے استعمال کر کے اس کو ڈرایا یا دھمکایا نہیں جا سکتا۔ اور اس سے نہ صرف پاکستان کی کریڈیبلٹی پہ بات آتی ہے، اس سے جو ہمارے انویسٹمنٹ کرنے والے ہیں، انویسٹرز ہیں، وہ بھی پاکستان کی حکومت کو شکوک کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ ہماری حکومت ان چیزوں سے باز رہے۔